ملی کہ جس کے لیے مجاہدین آزادی نے اپنے خون کو اور اپنی قربانیوں کو اس ملک کے لیے پیش کیا ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب ملک کی آزادی کی بات ہوتی ہے تو ان لوگوں کے نام تک نہیں لیے جاتے کہ جنہوں نے تصور آزادی دیا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ظلم کے خلاف لڑنا اور اس کا تصور اگر سب سے پہلے قائم کیا گیا ہے یا سب سے پہلے تصور دیا ہے تو یہ بھی اسلام کی دین ہے. آپ پوچھیں گے کہ بھائی ہندوستان کی آزادی سے اسلام کا کیا تعلق؟ تو میں نہیں کہتا بلکہ آئیے اس شخص کا میں ایک حوالہ کوٹ کرتا ہوں کہ جس کو ہندوستان کی آزادی میں سب سے بڑا رہنما مانا جاتا ہے، جس کو ہم گاندھی جی کہتے ہیں. تو گاندھی جی نے خود کہا ہے کہ میں نے جو کچھ جدوجہد کی ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے اور جو کچھ لڑا ہے، میں نے یہ تصور اور یہ جو مشن کہ کس انداز میں لڑا جائے اور میں نے اپنے مشن کے لیے جو ایک لاہ عمل تیار کیا، ایک طریقہ کار تیار کیا، تو گاندھی جی کہتے ہیں کہ میں نے یہ مشن، یہ جذبہ اور یہ جنگ آزادی کے لیے جدوجہد کا طریقہ یہ امام حسین سے سیکھا ہے. یہ امام حسین کی ذات ہے، یہ ان کی شخصیت ہے کہ جس نے ظلم کے خلاف لڑنے کا ہمیں حوصلہ دیا. اور صرف لڑنا کمال نہیں ہے بلکہ یہ بھی بتایا کہ اگرچہ تم تعداد میں کم ہو مگر حق پر ہو، تو باطل کتنا ہی بڑی تعداد میں ہو، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ تم شہید ہو جاؤ لیکن حقیقت میں جیت تمہاری ہی ہے. تو تصور آزادی کہ ظالم حکومت کا خاتمہ کیا جائے، ظالم حکومت کو اقتدار میں نہ رہنے دیا جائے، ظالم حکومت کے اپنے خود ساختہ قانون کو فالو نہ کیا جائے، یہ تصور سب سے پہلے نواسِ رسول امام علی مقام نے ہمیں بخشا ہے. وہی تصورات تھا کہ جس نے ملک کی آزادی کے لیے ہمارے علماء کو اس میدان عمل میں لایا. اور جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان مجاہدین آزادی کا نام تک آج لینا لوگ گوارا نہیں کرتے کہ جنہوں نے تصور دیا ہے ہندوستان کی آزادی کا. اس میں سب سے پہلے سر فہرست جو ذات آتی ہے وہ حضرت سلطان ٹیپو سلطان کی ہے. اور یہ سلطان ٹیپو سلطان یہ کٹر سنی تھے. بھی اپنی ماں کا دودھ پیا کرتا تھا، دائی اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلاتی، سلطان ٹیپو کو بھی پلاتی، یہاں تک کہ دونوں پرورش پاتے رہے. اور چونکہ سلطان ٹیپو سلطان کے وہ دو شریک بھائی تھے، وہ دائی کا صاحبزادہ، چنانچہ ٹیپو سلطان اپنے بھائیوں کی طرف سے محبت کرتے تھے. جب حضرت ٹیپو سلطان جوان ہوئے، بڑے ہوئے، بادشاہ بنے اور جب تخت پر آپ رونق افروز ہوئے تو اپنے دو شریک بھائی کو آپ نے ایک بہت اعلیٰ منصب عطا کیا. ایک موقع یہ آیا کہ انگریزوں سے جب آپ نے پنجہ لڑایا اور حالات یہ ہوئے کہ انگریزوں کے خلاف جب آپ نے علم جہاد، علم آزادی بلند کیا تو انگریزوں نے متعدد بار جو ہے میسور پر حملہ کیا، لیکن ہر بار منہ کی کھانی پڑی ان کو. اور ٹیپو سلطان کی طاقت، ان کا پاور، ان کا دبدبہ اور ان کی فوج کی جابازی کا یہ عالم تھا کہ انگریز کے قدم ٹک نہیں پاتے تھے، باوجود بڑی جدوجہد کے میسور پہ قبضہ نہیں کر پا رہے تھے. ایک وقت یہ آیا کہ انگریزوں نے پھر صلح کی بات کی، کہا کہ سلطان ہم صلح کرنا چاہتے. تو آپ نے صلح کے لیے اپنے اسی دو شریک بھائی کو بھیجا، کہا جاؤ جو بھی شرائط انگریز کہتے ہیں اس کو سنو بغور، تمہیں اگر اچھے سے شرائط لگے، قابل قبول لگے تو ان شرائط پر صلح کر لینا، اور شرائط اگر قابل قبول نہ ہو تو پھر صلح نہ کرنا، جنگ جاری رکھی جائے گی. ہوا یہ کہ اس نے اتفاق کہ جب یہ دو شریک بھائی گئے تو بڑی تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ ٹیپو سلطان کو بڑی فکر ہوئی کہ میرا دو شریک بھائی جو گیا ہے کافی دیر ہو گئی واپس نہیں آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ انگریزوں نے شہید کر دیا. اسی پریشانی میں محل میں گھوم رہے تھے. چونکہ ٹیپو سلطان اپنے اس بھائی کی بڑی عزت کرتے تھے، اس دو شریک بھائی کو بڑا رسپیکٹ کرتے تھے، بڑی عزت دیتے تھے، تو کچھ حاسدین بھی تھی دربار میں، اور ان حاسدین کا حال یہ تھا کہ وہ سلطان ٹیپو کے کان بھرا کرتے تھے. ہمیشہ کہتے تھے کہ سلطان آپ اتنا اعتماد کرتے، آخر آپ کا کوئی سگا بھائی تو ہے ہی نہیں، دو شریک بھائی ہے، ایک دائی کا بیٹا ہے. لیکن حضرت سلطان ٹیپو سلطان جو اس بات کو نظر انداز کرتے تھے. اب جیسی ہوا خواہوں نے دیکھا اور جیسی یہ حاسدین نے دیکھا تو ایک موقع ملا ان کو. ٹیپو سلطان کے پاس پہنچے اور کہا کہ سلطان ہمیں تو یہاں تک خبر ملی ہے کہ آپ کے دو شریک بھائی نے انگریزوں سے معاہدہ نہیں کیا بلکہ وہ انگریزوں کے ہاتھے بک چکا ہے اور ایک سودا کیا ہے اس نے. یہی وجہ ہے کہ وہ انگریزوں کے پاس ٹھہر گیا ہے اور اس نے سارے راز ظاہر کر دیے، وہ ساری چیزیں بتا دی جو آپ کی کمزوری کی ہو سکتی ہے، جو وہ جانتا ہے، اور یقیناً انگریزوں کی وہ اتنی مدد کرے گا کہ اس کی مدد سے انگریز میسور پر قبضہ کر لیں گے. ٹیپو سلطان نے ابتدا میں تو اس پر یقین نہیں کیا، لیکن بعد میں معاملہ یہ ہوا کہ جب
بہت دیر گزر گئی تو حاسدین کی یہ بات آپ کے ذہن میں دھیرے دھیرے گھر کرنے لگی. اسی پریشانی کے عالم میں اپنی اس دائی کے پاس جاتے, دوسری شریک ماں کے پاس جاتے اور کہتے کہ اے ماں, اے میری دوسری شریک والدہ, بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمہارے بیٹے نے میرے ساتھ غداری کی ہے. میں نے اس کو انگریزوں کے پاس صلح کے لیے بھیجا اور حال یہ ہے کہ کافی وقت گزر گیا ہے اور کچھ دن گزر چکے لیکن وہ اب تک لوٹا نہیں, بلکہ کچھ جاسوسوں سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہ اس نے انگریزوں کے ہاتھ میں کچھ سودا کر لیا ہے. اور جیسے اس دائی نے سنا تو بڑے جلال میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ سلطان, قسم خدا کی میرا بیٹا مر سکتا ہے لیکن تم سے غداری نہیں کر سکتا. کیا بات ہے. کہا کہ دوسری شریک ماں آپ یہ کس یقین کے ساتھ کہتی ہے؟ کہا اس لیے کہ میں نے جب بھی دودھ پلایا ہے سلطان, تمہیں بھی جب دودھ پلایا اور اپنے بیٹے کو جب دودھ پلایا تو میں نے یہ چیز کا خیال رکھا ہے کہ میں نے کبھی حرام لقمہ اپنے شکم میں نہیں ڈالا, اور جب بھی دودھ پلایا ہے تو باوضو پلایا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ میں بے وضو رہی اور تمہیں دودھ پلایا ہو. چنانچہ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ان کا دوسرا شریک بھائی فوراً حاضر ہوتا ہے اور اس نے پھر بتایا کہ میں نے غداری نہیں کی بلکہ انگریزوں نے مجھے خریدنے کی بڑی کوشش کی تھی. تو دودھ کے اثرات اچھے ہوتے ہیں, نتیجہ یہ ہوا کہ سودے نہیں ہوتے جہاں دودھ کے اثرات اچھے ہوتے ہیں. بہرحال ایک طویل گفتگو ہے اس تعلق سے, لیکن اب گفتگو تو اصل موضوع اور ہے میرا, لیکن مختصر طور پہ مجھے چیزیں بیان کرنا ہے کہ جنگ آزادی میں ہمارے علماء اہل سنت کا کیا کردار رہا ہے. آج کوشش کی جا رہی ہے کہ علماء اہل سنت کو جنگ آزادی سے بالکل دور کر دیا جائے اور ایسا ظاہر کیا جائے کہ گویا علماء اہل سنت نے اس معاملے میں کچھ کام ہی نہیں کیا, اور یہ تک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ سنی علماء نے کیا کیا ہے سوائے کفر کے فتوے دینے کے علاوہ. لیکن میں کہتا ہوں قسم خدا کی اگر جنگ آزادی کا تصور کسی نے دیا ہے تو وہ صرف علماء اہل سنت ہے, اور جنہیں آج آزادی کی جنگ آزادی کا ہیرو پیش کیا جا رہا ہے وہ اپنے وقت کے انگریزوں کے ایجنٹ اور انگریزوں کے دفعدار ہوا کرتے تھے. میں کچھ تاریخی حکایت یہاں آپ کو مختصر رکھوں گا ورنہ اس پر تو ایک مستقل بیان کرنے کی ضرورت ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ بہرحال ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی, کچھ تفصیلات آپ نے بھی دیکھی اور سنی ہوں گی, اور میسور جو ہے انگریزوں کے ہاتھ آیا. ٹیپو سلطان کی یہ کوشش ہے کہ انگریزوں سے اس ملک کو پاک کیا جائے, وہ کامیاب نہ ہو سکی, لیکن ٹیپو سلطان نے اپنی شہادت سے ایک بڑے اچھے اثرات مرتب کیے اور ذہن و فکر پر آنے والے لوگوں کے لیے یہ اثرات چھوڑ کے گئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے بنسبت اس سے کہ گیدڑ کی تم غلامی کی 100 سال کی زندگی کو پسند کرو. آزادی کی ایک دن بہت بہترین ہے 100 سال کی غلامی سے, اور یہی وہ ذہن تھا کہ جس نے 1857 میں پھر علماء اہل سنت کو اس لائن میں کھڑا کیا. 1857 کا ایک بڑا انقلاب جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا, یہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک وہ موڑ ہے کہ جہاں سے جنگ آزادی کی تحریک کی ابتدا بڑی پرزور انداز میں ہوئی ہے. سمجھ لیجئے دوسرے لفظوں میں کہوں کہ 1857 میں وہی تاریخ ہے, 1857 وہی سن ہے جس تاریخ اور جس سن کو ہندوستان میں جنگ آزادی کے تصور کے بیج کو زمین میں بویا گیا, اور جب اس سے درخت نکلا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ درخت ہی پھر آزادی کی شکل و صورت اختیار کرتا ہے. 1857 میں جو اس جنگ آزادی کے سب سے بڑے ہیرو تھے, اس میں ایک بڑی طویل فہرست ہے جس میں خصوصاً اس تحریک کے بانی اور اس تحریک کو شروع کرنے والے کہ انگریزوں کے اقتدار کو ختم کیا جائے, اس میں سر فہرست جس ذات اور شخصیت کا نام آتا ہے وہ علامہ فضل خیر آبادی ہے. اس کے بعد ایک اور حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی, یہ اپنے وقت کے بہت بڑے جنگ آزادی کے مجاہد ہیں. مولانا سید کفایت علی سید بھی تھے, سادات سے تھے, اور ایک لمبی فہرست ہے میرے پاس اس تعلق سے جس میں مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی, یہ 1857 کی جنگ آزادی کی یہ وہ علماء اہل سنت ہے جنہوں نے لوگوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا اور ایک نئی روح پھونکی. انہیں میں علامہ احمد اللہ شاہ مدراسی ہے, یہ حالانکہ مجذوب تھے بزرگ, ایک زمانے تک جذب کی کیفیت میں رہے, لیکن جب 1857 میں علامہ فضل خیر آبادی نے فتویٰ دیا تو فتووں پہ دستخط کرنے والوں میں یہ بھی تھے, اور جذب کی کیفیت ختم ہوئی اور پورے ہندوستان میں گھوم کر انہوں نے جنگ آزادی کا ایک ماحول پیدا کیا. یہ بھی ہمارے اہل سنت کے عالم تھے, اس میں حضرت مفتی عنایت احمد کاکوری, مولانا ڈاکٹر وزیر خان, یہ وہ نام ہے جن کو آج ہمارے سنی جانتے بھی نہیں ہیں. اور بھی اس میں علماء کی فہرست آتی ہے, مولانا وحاج الدین مراد آبادی, مولانا امام بخش صاحبائی, مفتی مظہر کریم دریابادی, مفتی رحمت اللہ کیرانوی, یہ سارے علماء وہ ہیں. اور اس میں ایک نام میں پیش کروں گا خصوصاً اعلیٰ حضرت کے شاگرد خاص حضرت مولانا ہدایت رسول. اب اگر ہم ان میں سے ہر شخصیات پر گفتگو کریں تو میں کہتا ہوں کہ کم سے کم 3 گھنٹے ایک بیان کے لیے چاہیے, پھر اگر مختصر بھی ہم کریں. لیکن
چند شخصیات کا میں مختصر ذکر کرتا ہوں کہ جنگ آزادی میں ان کا جو رول رہا. علامہ فضل خیر آبادی یہ پہلی ذات و شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا. اور اس کے برعکس معاملے کیا تھے وہ تو میں برعکس کا معاملہ دوسرے اس کا پہلو پیش کروں گا. تصویر کا دوسرا رخ جب ہوا یہ کہ انگریزوں نے ایک ایسی کارتوس تیار کیا جو بندوق میں جب وہ کارتوس ڈالے جاتے تھے تو اس کو منہ سے چمڑے کو چھیل کے نکالنا پڑتا تھا. اس میں گائے کی چربی کا استعمال کیا گیا اور سور کی چربی کا استعمال کیا گیا. چنانچہ منگل پانڈے نام کا جو ایک شخص تھا, ایک فوجی تھا انگریزوں کا, اس نے سب سے پہلے یہ آواز بلند کی کہ ایسے کارتوسوں کو ہم استعمال نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے؟ ہندوؤں کے نزدیک گائے کا احترام تھا اور مسلمانوں کے نزدیک سور انتہائی ناپاک اور انتہائی نجس العین تھا. یہاں سے یہ جنگ آزادی کی بنیاد بنی اور بہادر شاہ ظفر کو اس کا قائد بنایا گیا. تو سلطان بہادر شاہ ظفر نے فتویٰ پوچھا کہ آزادی کے بارے میں کیا حکم ہے علماء کا, جنگ آزادی میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اور یہ جنگ کیا حیثیت رکھتی ہے اسلامی نقطہ نظر سے. تو علامہ فضل علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلا فتویٰ صادر کیا اور فرمایا کہ انگریزوں پر جہاد کرنا فرض ہے, ان کے وجود کو ہندوستان سے پاک کرنا ضروری ہے. چنانچہ مسجد کے اندر انہوں نے اس کا اعلان کیا اور تمام علماء کی میٹنگ بلائی. بخت خاں ایک اس وقت کے بہت بڑے جنگ آزادی کے ہیرو تھے, یہ بھی سب سنی تھے, سب اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت. تو بخت خاں جو تو جنرل تھے بہادر شاہ ظفر کی فوج کے, ان کو جنرل آف چیف منتخب کیا گیا اور ان کو ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ ان کو تیاری کا حکم دیا گیا کہ انگریزوں کے خلاف ایک فوج کو اکٹھا کیا جائے. انہوں نے جگہ جگہ جا کے نوجوانوں کو آزادی کے لیے ابھارا, فوج میں بھرتی کیا, ٹریننگ دینا شروع کیا. انہی فتویٰ دینے والوں میں حضرت سید کفایت اللہ مراد آبادی بھی تھے, جن کا تخلص کافی تھا, بہت اچھے شاعر تھے. اور ان کی شاعری کا یہ حال تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی الملفوظ میں خود فرماتے کہ میں 2 لوگوں کے علاوہ کسی کا کلام نہیں سنتا. فرمایا اس لیے کہ اکثر شعرا جو ہے آسمان و زمین کے قلابے ملا دیتے ہیں اور حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں, اور بعض اتنے مبالغہ آرائی پر اتر آتے ہیں کہ کلام میں پھر جو ہے شریعت کی پابندی نہیں رہتی. تو فرماتے ہیں کہ بہت کم شعرا ہے جو اس چیز سے اپنا دامن بچائے, میں صرف 2 لوگوں کا کلام سنتا ہوں, ایک مولانا کافی کا اور ایک اپنے استاد بھائی مولانا حسن میاں کا. اور خود اعلیٰ حضرت علامہ سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سراہتے تھے ان کی شاعری کو, بلکہ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ شعر ہے, میں پڑھ رہا ہوں جو اعلیٰ حضرت ان کی تعریف میں بیان کرتے ہیں. مہکا ہے میری بوئے دہن سے عالم, یا نغمہ شیری نہیں تلخی سے باہم, کافی سلطان نعت گویا ہے رضا, انشاءاللہ میں وزیر اعظم. اعلیٰ کہتے ہیں کہ نعت گوئی میں یہ بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں علامہ کافی, اور میری حیثیت یہ ہے کہ گویا میں ان کا وزیر اعظم ہوں نعت کہنے میں. تو اندازہ لگائیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے اتنے بڑے نعت گو شاعر تھے کہ میں تو ان کی تعریف میں یہ جملہ اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں, عشق کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقائق کی روشنی میں کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت نعت کہتے نہیں تھے بلکہ رسول اللہ اپنی نعت کہلواتے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت حضرت مولانا محمد فاروق خان صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ خود کہلواتے تھے کہ احمد رضا تجھے کہنا کیا ہے, کیا بات ہے حضرت, ورنہ ایسے کلام جو ہے یہ الہامی کلام لگتے جب ہم ہدایت بخشش کو پڑھتے ہیں, یہ شاعری نہیں لگتی. اسی بنیاد پر ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ نے کہہ دیا تھا کہ قصر مینار رضا تو بلند کافی ہے, کیا بات تو ہے, اس نے سچ ہے. تم اس کے پہلے زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو, اور فتاوی رضویہ تو کرامت ہے, ہدایت بخشش ہی پڑھ کے بتلا دو. کیا بات ہے, تو سبحان اللہ. ہدایت بخشش خود, میں دوسرے لفظوں میں ایک جگہ کہوں گا کہ اسلام اور تعلیمات اسلام, شرع کے حکام اور رسول اللہ کی حدیثوں کو گویا اعلیٰ حضرت نے نظم میں جو ہے تحریر فرما دیا, سبحان اللہ سبحان اس کو منظوم کر دیا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت مولانا کافی کے کتنے بڑے مداح خواہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں, اور وہ نعت گوئی میں وہ بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو جس کو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے بادشاہ کہا ہو, اس کے نعت اور اس کے رسول کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ مولانا کفایت اللہ کافی تھے, انہوں نے فتویٰ دیا, اور چنانچہ یہ بخت جو خاں تھے, بخت خاں جنرل جن کو بنایا گیا تھا, ان کو مراد آباد کے حالات لکھ کر بھیجا کرتے تھے, اور اکثر ان کو خطوط لکھتے. تو 25 اپریل 1858 کو کچھ انگریزوں کے جاسوسوں نے خبر دی کہ مولوی کفایت اللہ کافی صاحب جو ہے یہ انگریزوں کے خلاف ایک مہم چلاتے ہیں, اور فتویٰ دینے والوں میں یہ بھی ہے, یہ بھی کہتے ہیں کہ انگریزوں پہ جہاد کرنا فرض ہے. چنانچہ ان کو گرفتار کیا گیا, اور انگریز اتنے گھبرائے کہ مولانا کافی کا لب و لہجہ اور ان کی شاعری کا یہ عالم تھا کہ
کہ نظم میں بھی وہ آزادی پہ لوگوں کو ابھارتے تھے، اور جب ان کی نظم پڑھی جاتی مجلسوں میں اور جلسوں میں تو لوگوں میں ایک جان پیدا ہو جاتی تھی. تو انگریز اتنے خوف زدہ ہوئے، کہا کہ فوراً مقدمہ قائم کیا جائے اور فوراً مقدمے کی سماعت ہو اور فوراً فیصلہ سنا دیا جائے. تو آپ انگریزوں کا خوف اس سے انداز لگائیے کہ حضور سید کفایت اللہ کافی کے لیے صرف 2 دن مقدمہ چلا، اور 2 دن کے اندر پہلے دن پہ مقدمہ ہوا اور دوسرے دن جو ہے پھانسی کی سزا سنا دی گئی. اللہ چنانچہ حضرت علامہ سید کفایت اللہ کافی کو برسر عام پھانسی دی گئی. اور ان کی بے باکی کا عالم یہ تھا، جب شہادت کی خبر ملتی ہے، شہادت کا پیغام سنایا گیا کہ پھانسی ہونے والی ہے، تو آپ رو نہیں رہے تھے بلکہ آپ مسکرانے لگے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ یہ پھانسی برسر عام دی جائے. اللہ. چنانچہ مجمع عام میں حضرت علامہ سید کفایت اللہ کافی کو لایا گیا. ہزاروں کا ازدحام لگا ہوا تھا، اور جب لایا گیا تو دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے تھے. کیا بات ہے. آپ نے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، کچھ وقت قرآن کی تلاوت کی، کیا بات. آنکھوں میں سرما لگایا، اپنے لباس کو اتنے سے جو ہے معطر کیا، اور بڑے شان کے ساتھ سینہ کھڑاتے ہوئے نعت رسول گنگناتے ہوئے کیا آتے بات ہیں. ہے. سبحان اللہ. اب اس وقت نعت کیا کہی تھی وہ میں جملے ابھی وہ نعت کے کچھ اشعار پڑھ کے سناؤں گا. اب پوچھنے والوں نے پوچھا انگریزوں نے کہ کفایت اللہ تمہیں خوف نہیں آتا کہ تمہیں پھانسی ہونے والی ہے؟ کہا پھانسی سے موت سے تو وہ ڈرے گے جس کو موت کے بعد کی زندگی کی مایوسی ہو، جس کو یہ یقین نہ ہو کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. میں تو اس لیے اس تیاری کے ساتھ جا رہا ہوں کہ بس رسول اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، سرکار میرے انتظار میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم حضرت مولانا محمد فاروق خان صاحب رضوی. سبحان اللہ. کیا بات ہے بھائی. اور جب تختہ دار پر لایا جاتا ہے علامہ سبحان سید اللہ، کفایت اللہ کافی کو، تو کہا ٹھہر جاؤ، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں کچھ اپنے نبی کی شان میں کچھ کہہ دوں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور اسی حالت میں مجھے گلے میں پھندا ڈالا جائے. کیا پھندا بات. گلے میں ڈالا گیا، اور اس وقت آپ شعر کہہ رہے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائیں گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائیں گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائیں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائیں گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائیں گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائیں گا. سبحان اللہ. اتلیس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلاس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائیں گا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود. یہ شعر سنیں. سبحان اللہ. دیکھیں کیا یقین ہے کہ پھانسی کے تختے پر یہ شعر کہہ رہے ہیں، ورنہ پھانسی اور موت ایسا ہے کہ اچھے اچھوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں. اور اس مقام پہ نعت رسول کہہ رہے اور اشعار برجستہ اشعار، یہ نہیں کہ لکھ کے رکھے تھے انہوں نے، برجستہ اشعار کہتے جو پڑھیں گا صاحب لولاک پر کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آگ سے محفوظ، نعرہ رسالت. کیا بات ہے. سبحان اللہ. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں میں سکن رہ جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ علامہ سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پھر برسر عام سزائے موت دی گئی. مگر کیا آج ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے؟ افسوس کی تو یہ بات ہے کہ ہمارے سنی لوگوں کو ہی نہیں پتا کہ ہمارے علماء نے جنگ آزادی میں کیا کارنامے دیے. اس کے بعد علامہ سید فضل خیرہ مراد آبادی کی میں بات کروں، یہ جنگ آزادی کے اصل ہیرو ہیں. انہوں نے جب فتویٰ دیا اور فتویٰ دینے کے بعد برسر عام دہلی کی جامع مسجد کے اندر انہوں نے اعلان کیا اپنے اس فتوے کا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب انگریزوں کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا. تو علامہ فضل خیرہ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن کے لیے روپوش ہو گئے. بعد میں مخبروں کی مدد سے ان کو پتہ لگایا گیا، اور مخبروں نے جب جاسوسی کی چنانچہ حضرت کو گرفتار کیا گیا. علامہ فضل خیرہ آبادی پہ مقدمہ قائم ہوا. مقدمہ چلا تو آپ کے جو وکیل تھے جو لڑ رہے تھے، تو انہوں نے کہا حضور کہ آپ کہہ دیجئے عدالت میں کہ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی وکیل کی حاجت نہیں، اپنا مقدمہ میں خود لڑوں گا. مجھے کسی سرکار کی طرف سے کوئی وکیل نہیں چاہیے، حکومت کی طرف سے. خود آپ اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے کٹگھرے میں تشریف لائے. جج نے پوچھا کہ فضل یہ کیا تمہارا فتویٰ ہے؟ تو علماء فرماتے کہ اگر آپ کہہ دیتے کہ میرا فتویٰ نہیں ہے تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا انگریزوں کے پاس کہ وہ ثابت کرتے آپ کا فتویٰ ہے. لیکن علامہ فضل خیرہ آبادی بڑے بے باکی کے ساتھ فرماتے کہ ہاں یہ میرا فتویٰ ہے. کہا آپ کو اس فتوے میں پچھتاوا ہے؟ کہا پچھتاوا ہوتا تو فتویٰ ہی کیوں دیتا.
کہا اس پر کوئی پچھتاوا نہیں. کہا اس کا نتیجہ جانتے ہو؟ کہا اس کا نتیجہ زیادہ سے زیادہ موت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن تم نہیں جانتے کہ موت تو ہم مسلمانوں کے لیے ایک تمغہ اور ایک انعام ہے. یہی وہ موت ہے کہ جب ہمیں یہ انعام کے طور پہ ملتی ہے تو ہماری ملاقات رسول اللہ سے ہو جاتی ہے. یہ تو سرکار سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے. بہت بے باکی سے آپ نے وہاں پر گفتگو کی اور حکومت کے جو نقص تھے، عیب تھے، اور حکومت کے جو ظلم و تشدد تھا مسلمانوں پر اور ہندوستان کی عوام اور رعایا پہ، وہ سب آپ نے بیان کیے. نتیجہ یہ ہوا کہ کافی دن یہ مقدمہ چلتا رہا اور آخر میں جج کو یہ خوف ہوا کہ اگر اسی طرح مقدمے کی پیروی فضل خیر آبادی کرتے رہے تو یقیناً وہ وقت پھر بڑا قریب ہے کہ انگریز اپنے آپ کو حق پر نہ ثابت کر سکیں گے، نہ اپنی حکومت کو جائز ثابت کر سکیں گے. فضل حق ایسی جرا کر رہے ہیں کہ یہ ثابت ہی کر کے چھوڑیں گے کہ یہاں ان کا انگریزوں کا وجود ہی غلط ہے ہندوستان میں. تو حکم ہوا کہ ان کو کالے پانی کی سزا دے دی جائے. کالا پانی کیا تھا؟ جزیرہ انڈمان نکوبار آج ایک اچھا جزیرہ بن چکا ہے. سمندر کے دوسرے حصے پہ تھا، وہ ہندوستان کا بالکل آخری کونے کا حصہ ہے، بیچ میں سمندر ہے. ایک اجڑا ہوا ایک جیل خانہ بنایا گیا تھا، ایک جزیرہ تھا اجڑا ہوا جہاں کوئی اسباب اور سامان اتنے آسانی سے مہیا نہیں ہوتے تھے. اور جب انگریز کسی کو بہت سخت سزا دیتے تھے تو اس کو کہتے تھے انڈمان نکوبار میں پہنچا دو. کالا پانی کی سزا کہا جاتا تھا. اب سمندر اتنا چوڑا ہے کہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتے آپ، چاروں طرف سمندر ہے، بیچ میں جزیرہ ہے، تو بھاگنے کا راستہ نہیں. تو جہاز سے لے آ کے چھوڑ دیا جاتا تھا. اور وہاں جیل میں اتنا ظلم و تشدد ہوتا تھا کہ جو عموماً دوسری جیلوں میں نہیں ہوتا تھا. علامہ فضل خیر آبادی پہ بڑے ظلم و ستم ہوئے. کافی وہاں پر مشقت والے آپ سے کام لیے جاتے تھے، حتیٰ کہ حضرت فضل خیر آبادی کافی بیمار ہو گئے. لیکن اس بیماری کے عالم میں بھی وہاں پر آپ کی یہ حالات تھی کہ دین رسول کی خدمت کے لیے آپ وہاں کتابیں تصنیف فرماتے تھے. اس ایام میں بھی آپ نے کتابیں لکھی چند، اور بھی ان کے ساتھ علماء وہاں پہ موجود تھے. اس وقت حضرت صدر الدین صاحب الزردہ، یہ بھی اس وقت وہاں کالے پانی کی سزا کاٹ رہے تھے. اور بھی کچھ علماء تھے جن کو کالے پانی کی سزا ہوئی تھی. تو یہ سب وہاں پر موجود تھے اور یہ سب دین خدمت وہاں کرتے تھے. باقاعدہ میلاد کی مجلسیں منعقد ہوتی، واعظ و نصیحت فرماتے تھے. جب کافی بیمار ہو گئے تو بیماری کے عالم میں اتنی تکلیف اور شدت تھی کہ جو انگریزوں کا جو جیلر تھا اس کو بھی آپ پر رحم آ گیا. تو آپ بیماری کے عالم میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں. انگریز جیلر آتا ہے، کہتا ہے فضل حق میں تمہارے تقویٰ و پرہیزگاری سے بڑا متاثر ہوا، تم بڑے نیک سیرت ہو، اور میں نے دیکھا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کبھی بھولتے نہیں ہو، اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے ہو، بڑے تم نیک و پارسا ہو. مجھے تم پر بڑا ترس آتا ہے. اگر تم اتنا کہہ دو صرف کہ یہ فتوے سے مجھے پچھتاوا ہے اور یہ جو فتویٰ میں نے دیا اس پر مجھے افسوس ہے، تو پھر میں تمہیں بچا سکتا ہوں. میں تمہاری سفارش کر کے بھیجوں گا، ہو سکتا ہے کہ حکومت کو تم پر رحم آئے اور تم کو آزادی دے دی جائے. جب اس نے یہ بات کی تو علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اسی بستر سے بڑے جوش کے ساتھ اٹھتے اور فرماتے ہیں کہ خبردار، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں، نہ اس پہ مجھے پچھتاوا ہے. اگر 1000 بار بھی مجھ سے پوچھا جائے کہ فضل حق کیا وہ فتویٰ تو نے دیا، تو میں ہر بار یہی کہوں گا کہ ہاں فتویٰ میں نہیں دیا ہے. اور وہ فتویٰ حق ہے، اس کی سطر حق ہے، ایک لائن اس کی حق ہے. ایک لائن بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو ادھر سے ادھر کیا جا سکے. میں نے بڑے سوچ سمجھ کے فتویٰ دیا ہے. واقعی انگریزوں کا وجود جو ہے یہ ہندوستان میں ناپاک وجود ہے، اس کو صاف کرنا ہم پر فرض و واجب ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اسی بیماری کے عالم میں انڈمان نکوبار میں آپ کا وصال ہوا اور وہیں پر حضرت کی مزار ہے آج. ان کے صاحبزادے تھے حضرت عبدالحق خیر آبادی، یہ بھی جنگ آزادی میں اس وقت شریک رہے. بعد میں ان کا بھی جب انتقال ہوا تو علامہ عبدالحق خیر آبادی تو اتنے بڑے محب وطن تھے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب انگریز چلے جائے تو میری قبر پر آ کر یہ خبر سنا دینا کہ انگریز چلے گئے. یہ آخری ان کی وصیت تھی. تو چنانچہ جب 15 اگست کا دن آیا تو کچھ علماء کی جماعت وہاں پہنچی، میلاد کی محفل منعقد ہوئی اور اس کے بعد ان کی قبر پر جا کے باواز بلند کہا گیا حضور مبارک ہو، انگریز ہندوستان چھوڑ کر جا چکے ہیں. یہ علامہ فضل خیر آبادی اور ان کے صاحبزادے، ان کا جنگ آزادی میں ایک رول رہا. حضرت مولانا ہدایت رسول رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، اب بہت بہترین واعظ گوئی کرتے تھے. واعظ کہنے میں ان کو بڑا ملکہ حاصل تھا، بڑے عظیم خطیب تھے اور یہ سرکار غوث اعظم کی خاندان اور ان کی نسل سے تھے. مولانا سید ہدایت رسول اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں تھے اور بے باکی اور تقریر کا یہ عالم تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں فرماتے کہ اگر مجھ جیسا ایک قلم کا دھنی، ایک قلم سے لکھنے والا، اور ہدایت رسول جیسا ایک اور اگر تقریر کرنے والا ہندوستان میں ایک اور پیدا ہو جاتا تو ہم دونوں مل کر ہی انگریزوں کو ہندوستان سے بھگا دیتے. اتنا مطلب یہ 4 لوگ ہی کافی ہوتے. یہ مولانا ہدایت رسول کی تقریر کا انداز تھا اور بڑے بے باک. اور ان کی ایک میں فضیلت اور ایک خوبی بتاؤں گا اور اس میں پھر حالت کی کرامت بھی ہے.
مولانا ہدایت رسول کو بھی پھانسی دی گئی، اور جرم کیا تھا کہ قانون پاس ہوا تو انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، اور علامہ ہدایت رسول کا عالم یہ تھا کہ غیر مسلم بھی ان کے فتوے پہ عمل کرتے تھے اور ان کی بات کو بہت توجہ سے سن کے اس کو قبول کیا کرتے تھے، گویا یہ پورے اپنے شہر میں قائد کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ فلاں میدان میں جو ہے آج اس قانون کے خلاف ایک اجلاس منعقد کیا جائے گا، فلاں تاریخ کو سارے ہندوستانی جمع ہو جائیں، اور کہا جب تک کہ قانون انگریز ہٹائیں گے نہیں تب تک ہڑتال جاری رہے گی۔ تو اتنی زبردست ہڑتال ہوئی کہ خود انگریز مورخ ہینٹر کر کے ایک مورخ گزرا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایسی ہڑتال ہندوستان کی تاریخ میں نظر نہیں آئی، اور حال یہ تھا کہ کہنے والا ایک مسلمان تھا لیکن ہندوؤں نے بھی ان کے اس قول پر اتنا عمل کیا کہ جو دودھ بیچنے والے ہوتے تھے انہوں نے انگریزوں کے بچوں کو دودھ دینے سے انکار کر دیا، سبزیاں جو بیچنے والی ہوتی تھی تو علامہ ہدایت رسول کی ہدایت تھی، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو کوئی ہندوستانی سبزی خریدے تو اس کو بیچ دینا مگر انگریزوں کو نہ دیا جائے۔ دودھ والوں سے کہا گیا تھا کہ دیکھو دودھ ہندوستانیوں کو بیچنا لیکن انگریز دودھ مانگے تو ان کو ایک قطرہ بھی نہ دینا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سبزی والی، وہ مورخ ہینٹر جو ہے انگریز مورخ لکھتا ہے کہ ایک سبزی بیچنے والی ٹوکری میں آلو اور گوبھی وغیرہ کچھ سبزیاں لے جا رہی ہے اور وہ اپنی بستی میں سبزیاں بیچ رہی تھی کہ ایک انگریز پہنچتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ آلو دے دو، تو کہتی ہے کہ ہمارے مولانا، اور غیر مسلم تھی لیکن کہتی ہے کہ ہمارے مولانا ہدایت رسول کا حکم ہے کہ کسی انگریز کو ایک سبزی کا پتے کا ٹکڑا بھی نہ دیا جائے۔ تو انگریز کہتا ہے کہ کتنی قیمت میں بیچتی ہے؟ تو اس نے کچھ بتائی اتنے آنے، کہا کہ 10 گنا لے لے۔ تو وہ کہتی ہے 10 گنا؟ اگر تو ایک آلو کی قیمت 1,00,000 روپیہ بھی دیں گا تو میں مولانا ہدایت رسول کی ماننے والی ہوں، ان کا فتویٰ دیکھوں گی، تیرے کو آلو نہیں بیچوں گی۔ اتنی زبردست ہڑتال کی گئی تھی۔ جب انگریزوں نے دیکھا تو بڑے تل ملائے کہ صاحب یہ مولانا ہدایت رسول کا یہ عالم ہے، انہوں نے ارسٹ وارنٹ جاری کیا اور کہا کہ جو جلسہ فلاں تاریخ کو ہونے والا ہے اس تاریخ پر اگر جلسے کی پابندی ہے، جو جلسے میں جائیں گا اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ بڑا ایک ٹینشن کا ماحول تھا، اور انگریزوں نے یہ کیا کہ صاحب جب اعلان کیا کہ اس جلسے میں جو جائیں گا گرفتار ہوں گا، اور جلسے کا جو وقت تھا وہ صبح 10 بجے سے تھا، کیونکہ اس زمانے میں لائٹ ویٹ کے انتظام نہیں ہوتے تھے تو اجلاس جو دنوں میں ہوا کرتے تھے۔ جب انگریزوں کا یہ فرمان جاری ہوا اور ایک منادی اعلان کرتے ہوئے جا رہا ہے کہ حکومت سرکار اور یہاں کے گورنر کا حکم ہے کہ اس جلسے میں کوئی شریک نہ ہو، جو جلسے میں شریک ہوگا حکومت کا غدار مانا جائے گا، اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ تو غیر مسلموں نے اور مسلمانوں نے کیا کیا؟ رات کے 2 بجے سے جا کے میدان میں جمع شروع ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ صبح انگریز فوج جو ہے سپاہی کھڑے کر دیں گے وہاں پہ میدان میں، جانے نہیں دیا جائے گا، تو رات کے 2 بجے 2:30 بجے سے ہی رات بھر لوگ میدان میں جمع ہوتے رہے، اور جب صبح 6 بجے کے قریب انگریز اس میدان کے قریب پہنچے کہ چلے پہرا وہرا نافذ کرے، اور خود انگریزوں کا کمشنر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جیسی سفیدہ نمودار ہوا صبح کا تو پورا میدان ہزاروں لاکھوں لوگوں کے اقدام سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ یہ بڑا پریشان کہ اب اتنوں کو کیسے گرفتار کرے، تو اس نے کہا کہ پہرا لگایا، کہا کہ ہدایت رسول کو کسی طرح سے بھی اسٹیج پر نہ آنے دیا جائے، مگر آپ کے خادموں نے ایسا انتظام کیا کہ پیچھے سے لائے اور اچانک اسٹیج پہ کھڑے کر دیا، کوئی اعلان نہیں کچھ نہیں، آپ نے سیدھا آئے اور مائک پہ تقریر شروع کر دی۔ اب تقریر شروع ہوئی تو اب یہ انگریز پریشان کیا کرے، تو کمشنر نے سیدھا گورنر کو فون لگایا کہ کیا آرڈر ہے، تو کہا فوراً اسی میدان سے گرفتار کر لو۔ تو کمشنر ڈرتے ڈرتے پوسٹر کہتا ہدایت رسول تمہارا ارسٹ کا وارنٹ ہے، تو آپ مائک پر اعلان کرتے کہ صاحب آپ لوگوں نے سنا، یہ انگریز کمشنر کہتا ہے کہ میرے ارسٹ کا وارنٹ ہے، میں اپنی تقریر ابھی یہاں روکتا ہوں، ختم نہیں ہوئی، آگے کی تقریر کمشنر کے بنگلے پر ہوں گی، سب وہاں چلے، سب وہاں چلے، باقی کی تقریر وہیں ہوں گی۔ تو پورا مجمع چلا انگریز کے جو کمشنر تھا اس کے گھر کی طرف۔ اب یہ پریشان، اب اس نے ہتھکڑی تو لگا دی، حضرت کو لے جا رہا اور مجمع بھی ساتھ ساتھ، اور تو مجبور ہو کے یہ گھبرایا کہ اتنے لوگ اگر ہم پہ ٹوٹ پڑے تو ہم کتنوں کو گرفتار کریں گے، کتنوں کو ماریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ہتھکڑی کھولی، کہا کہ مولانا ہدایت رسول آپ کو جو کہنا ہے کہہ دیجئے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ بعد میں جب میں آپ کو گرفتار کروں، چونکہ میری حکومت کا نوکری کا سوال ہے، تو آپ اپنے لوگوں کو قابو میں رکھیں، اپنے لوگوں سے اپیل کریں کہ وہ پولیس پر حملہ نہ کرے۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا ہدایت رسول نے پوری تقریر مکمل کی اور فرمایا کہ ہڑتال اس وقت تک جاری رکھی جائے جب تک انگریز یہ اپنا بدترین قانون واپس نہ لے، اور فرمایا کہ مجھے گرفتار کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ میرا بال بھی باقا نہ کر سکیں گے، لہٰذا آپ اطمینان رکھیں، امن و سکون قائم رکھیں۔ مولانا ہدایت رسول کو لے جایا گیا، اس کے بعد آپ پہ مقدمہ چلا، اور مقدمے کے بعد آپ کو پہ غدار کا حکم کہ بھائی انگریزوں کے خلاف انہوں نے غداری کی، حکومت کے خلاف یہ کیا وہ کیا، چند سالوں کی سزا آپ کو سنا دی گئی۔ مولانا ہدایت رسول جیل میں تشریف لاتے، جیل میں ان کو رکھا گیا،
اور جیل میں بڑی سختی ان پر نافذ کی گئی. ایسی کوٹری میں رکھا گیا جہاں سورج کی کرنیں بھی نہیں آتی تھی. مگر اس حال میں بھی آپ صابر و شاکر ہو کر وہاں پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. سرکار غوث اعظم کے شہزادے تھے. تو ایک دن جب تکلیف بہت حد سے زیادہ گزر گئی تھی, انگریز کئی بار یہ ہوتا کہ وضو کے لیے پانی تک نہیں دیتے تھے, کئی بار آپ کو کھانا نہیں دیا جاتا, کبھی کھانا دیا جاتا تو بہت ہی بدترین کھانا دیا جاتا تھا, بڑے محنت کے کام لیے جاتے تھے. تو ایک دن آپ نے ایک منقبت لکھی سرکار غوث اعظم کی شان میں, اور اس منقبت میں غوث اعظم سے استغاثہ کیا, اور الفاظ کچھ اس طرح تھے. مفہوم یہ تھا آپ کی منقبت کا کہ حضور اے میرے جد کریم میری خبر لیجئے, میری جو ہے خبر لیجئے, مجھ پر اپنا کرم کیجئے. منقبت لکھنے کے بعد آپ اسی کوٹری میں ابھی نیند لگ گئی, سو گئے, تو خواب میں دیکھتے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفی تشریف لاتے ہیں. مولانا ہدایت رسول کو اٹھایا, کہا ہدایت رسول اٹھو, تم نے ہمیں یاد کیا, ہم آ گئے. تو برہنہ نہ پیٹ سو رہے تھے گرمی کے دن, اور پھر کالی کوٹری میں رکھا گیا تو وہاں ہوا تک نہیں آتی تھی ٹھیک سے, تو گرمی بہت ہوتی, تو آپ اپنا کرتا اتار کے سو رہے تھے. تو سرکار غوث اعظم نے اٹھایا اور آپ کی ننگی پیٹھ پر محبت سے ایسا اپنے پنجہ رکھا غوث اعظم نے, اور پنجہ رکھ کے تسلی دی, کہا صاحبزادے کل تمہارا رہائی کا دن ہے. یہ خواب کا منظر تھا. غوث پاک چلے گئے تو یہ پھر بیدار ہوئے, اور بیدار ہونے کے بعد بڑا ایک مسرت اور خوشی محسوس کی. صبح ہی آرڈر آتا ہے کہ آپ کو آزاد کیا جاتا ہے. مولانا ہدایت رسول کو جب آزادی کا پروانہ ملا, سیدھا وہاں سے جیل سے آپ نکلے, سیدھا اپنے مرشد کامل استاد گرامی حضور سیدی اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے تخت پر درس حدیث دے رہے ہیں, علماء مشائخ بیٹھے. جیسی مولانا ہدایت رسول داخل ہوئے کمرے میں, بس اعلی حضرت ادب سے کھڑے ہو گئے. سب کو تعجب ہوا کہ بھائی مولانا ہدایت رسول تو شاگرد ہیں, 12 آتے 12 حضور اعلی حضرت سے پڑھا ہے, سیکھا ہے, آج کیا بات ہے. تو اعلی حضرت جب ادب سے کھڑے ہوئے تو ساری مجلس کھڑے ہو گئی. اعلی حضرت فرماتے صاحبزادے اپنا کرتا تو اتارو. تو مولانا ہدایت رسول تعجب میں پڑ گئے, کہا سرکار کرتا کیوں اتروایا جا رہا ہے, کہا اتاریے. تو کرتا اتارا تو اعلی حضرت نے اسی پیٹھ پر بوسہ دیا جا سرکار غوث اعظم نے خواب میں اپنا پنجہ رکھا تھا, اور پنجے کا نشان برقرار تھا. اور اس کے بعد فرمایا کہ ہدایت رسول جو خواب تم جیل میں دیکھ رہے تھے, فقیر اپنے گھر میں اسی خواب کو دیکھ رہا تھا. یہ میرے غوث کا مجھ پر فضل تھا کہ وہ خواب مجھے گھر میں دکھایا گیا اور تم جیل میں دیکھ رہے تھے. اور فرمایا ہدایت رسول جس کی پشت پر غوث اعظم کا پنجہ ہو اس کو کس بات کا خوف ہے. تمہارے مرنے تک بلکہ تم حشر میں ہوں گے تو حشر میں بھی اسی پنجے کے ساتھ اٹھائے جاؤں گے. غالباً اسی کو کہا کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ علامہ ہدایت رسول تھے. اس کے بعد کچھ دن ابھی آزادی کو ملے ہی تھے کہ پھر دوبارہ انگریزوں نے آپ کو گرفتار کیا. پھر جرم عائد کیے گئے, یہ جرم انگریزوں کے خلاف یہ بولا, یہ کیا وہ کیا, فلاں جگہ آپ نے یہ تقریر میں انگریزوں کے خلاف یہ بولا. اور اس کے بعد پھر مقدمہ چلا, اور یہاں تک کہ آپ کو سزائے موت, پھانسی کی سزا سنائی گئی, اور حضرت مولانا ہدایت رسول بھی پھانسی پہ لٹکا دیے گئے. اس طرح یہ بھی شہید ہوئے. کہ جنگ آزادی میں سنیوں کا کردار ہے. اور خود اعلیٰ حضرت کے گھرانے کا حال کیا تھا. علامہ رضا علی آلت کے دادا, ان پر اس زمانے میں انگریزوں نے 600 روپے کے سر پہ انعام رکھا تھا کہ جو رضا علی کا سر لائیں گا اس کو 600 روپے انعام دیے جائیں گے. جرم کیا تھا. علامہ نقی جب یہ 1857 کا جب معاملہ آیا تھا, غدر کا معاملہ, اس میں علامہ رضا علی بھی شامل تھے اس وقت, اور ان پر بھی جرم آیا تھا کہ یہ بھی ان علماء کی تائید میں ہے. اور اعلی حضرت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں جوان تھے اور دارالفتہ میں بیٹھتے تھے, درس و تدریس سے آپ کا تعلق تھا. علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ کا حال یہ تھا کہ دن میں طالب علموں کو مدرسے میں پڑھاتے تھے, اور رات میں گھوڑے آپ خرید کر گھوڑے جمع کرتے, اور رات میں گھوڑے مجاہدین کو پہنچایا کرتے تھے. یہ کردار رہا ان علماء کا ہمارے. اور اعلیٰ حضرت کی بھی شان یہ رہی کہ اعلیٰ حضرت کے کئی شاگرد جنگ آزادی میں شریک رہے. ایک طویل داستان ہے, اس پر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں تفصیلی گفتگو کروں گا, کیونکہ موضوع ابھی اتنا وہ نہیں ہے, مجھے موضوع اور بھی 2-4 سمیٹنے ہیں. تو 26 جنوری آج ہے تو میں نے چند باتیں کر دی, جس سے میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے